السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، کیا خبر ہے؟ ٹھیک ہو، اچھا ہو، میٹھا ہو، پیارا ہو؟ اللہ خیر و عافیت سے رکھا کرے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی نصیب فرمائے۔ اب یہ میں نے تھوڑا سا پشتو زبان میں بھی اس کا خلاصہ بیان کیا، تو کچھ ساتھیوں نے تقاضا رکھا ہے کہ اردو میں بولا کرے تو اچھا ہے، تو اب انشاءاللہ اردو میں ان کا تھوڑا سا مختصر سے ترجمہ کروں گا۔ المہم، چار بات ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا زندگی کا مشغلہ بنا لے اور عمل کی نیت اور محنت کرے تو یقین کرے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی انسان کے قدم چومے گا۔ الحمدللہ، اس میں سے دو باتیں جو ہے نا انسان کو یاد کرنا چاہے کہ وہ کبھی بھی اس کو بھول نہ جاوے، اور دو باتوں کو بھولنا چاہے وہ کبھی بھی یاد نہ کرے۔ یہ چار باتوں کا خلاصہ حدیث مبارک میں آیا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے جس کو یہ بھول جانا ہے وہ اپنا نیکی کرتے کرتے کرتے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جتنا ہو، جہاں ہو، جیسا بھی ہو، مالی ہو، قولی ہو، عملی ہو، جس طرح نیکی کیا ہو اس کو بھول جانا، کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا، سمجھا؟ ہاں، چاہے وہ مخلوق کا سامنے ہو یا خالق کا سامنے ہو، جیسا بھی ہو تو اس کو بھولنا چاہے، اس کو کبھی بھی یاد نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات۔ اچھا جی، دوسرا بات یہ ہے کہ جو اپنا غلطی کیا ہے، اس غلطی چھوٹا ہو، بڑا ہو، چپ ہو یا اعلانہ ہو، جیسے بھی ہو، جدھر بھی ہو، تو اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوا ان سے معافی مانگنا ہے، چاہے انسانوں کے ساتھ ہو چاہے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ تو ان کا ساتھ، حیوانوں کو تو زبان تو ہے نہیں، لیکن ان کو جیسے چونٹی آدمی کا قدم کا نیچے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مر جاتا ہے، آدمی کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو چونٹوں کا اکرام کرنا، ان کا جو ٹھکانہ ہے اس پر کچھ ایسا چیز ڈالنا ہے کہ ان کا جو ہے نا رزق دینے کا سہولت ہو، تو یہ ان کے معافی کے ذریعہ ہو جاتا ہے، سمجھا؟ تو اپنا غلطیوں کو بڑا سمجھنا اور اس کو یاد کرنا کہ وہ بھول نہ جاوے، ایسا غفلت میں نہ رہنا کہ ہم یہ سوچے گا کہ غلطی ہوا تو کیا ہے، کچھ مشکل نہیں۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ اپنا غلطیوں کو یاد کرنا چاہے، اور اپنا نیکیوں کو بھولنا اور اپنا غلطیوں کو یاد کرنا، اور لوگوں کا نیکی جب ہمارا ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھول جانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، سمجھ میں؟ لوگوں نے جو ہمارا ساتھ یعنی نیکی کیا ہے، قولی ہو، مالی ہو، جیسے بھی ہو، جدھر بھی ہو، تو اس کا نیکی کا جو ہے نا کبھی بھی بھول نہ جانا، یعنی ہمارا یہ شان ہو کہ ان کا غلطی کا احسان ہم مان کر کے کہ انشاءاللہ العزیز اس نے جو غلطی یعنی نیکی ہمارا ساتھ کیا ہے اس کا ہم معطات اور احسان مند بن جائے، اس کا نیکی کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اچھا جی، اور نیکی چھوٹا بھی نہیں سمجھا، اس نے چھوٹا کیا ہو یا زیادہ کیا ہو تو ہمیں زیادہ، چھوٹا سے بھی زیادہ کا احسان ماننا ہے۔ ہاں، اس کو اپنا جو ہے نا سوچنا ہے کہ بہت ہی زیادہ نیکی کیا ہے اس بھائی نے، جیسا بھی ہو، سمجھا؟ تو نیکیوں کو، لوگوں کو نیکی کو یاد کرنا ہے، اس کو بھولنا کبھی بھی نہ ہو، اور غلطی جو لوگوں نے ہم سے غلطی کیا، زیادتی کیا، اس کو بھول جانا چاہے، وہ کبھی بھی یاد نہیں کرنا ہے۔ جس نے بھی ہم سے غلطی کیا ہے، اس پر زیادتی کیا، ظلم کیا، جیسے بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، متعمدن ہو، جان بوجھ کر کے کیا ہو یا غلطی سے ہوا ہو، جو ہم میں دکھ پہنچایا، ہم میں جو ہے نا یعنی بے عزتی کیا، تو ہم اس کو انشاءاللہ بھولنا چاہے، اس کو یاد نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا وکیل اور کفیل کون ہے؟ اللہ ہے۔
جب ہم لوگوں کو غلطی اللہ کو سپرد کریں گے، اس کے پیچھے ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، تو اس کا مقدر میں ہدایت ہو تو الحمدللہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے یا نہ دے تو ہم کو ہدایت ملے گی ایک۔ دوسرا جو ہم اس کو معاف کریں گے تو وہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اللہ ہم کو معاف کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غلطی کا بدلہ غلطی جب دیا جاتا ہے تو اس سے فساد بڑھ جاتا ہے، شر و شرور زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو غلطی کا بدلی جب نیکی سے ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اس کو دھلائی ہوتا ہے، جیسا اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بتایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو بھی انسان کا برائی ہے ان کو نیکی سے دھلایا جائے۔ جس نے تمہارا ساتھ برائی کیا ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، جب نیکی کیا جاتا ہے تو الحمدللہ تمہارا نیکی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ برائی دھلایا جاتا ہے، ان کا دل جوڑی ہوتا ہے۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں معافی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز لوگوں کو یعنی غلطی معاف کرنا اور بھول جانا، یہ درگزر کرنا، یہ ہمارا ایمانی صفت ہے۔ اور لوگوں کو نیکی یاد کرنا اور اس کا بدلہ دینا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے تم سے اچائی کیا ہے تو اس کا ایک کم از کم اس کا اچائی دگنا جیسا کرو، جس نے تمہارے ساتھ کتنا اچائی کیا تم اس کو ڈبل کیا کرو۔ اگر اتنا نہ ہو اس سے بھی زیادہ ہو کرے تو اچھا ہے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا تو کرو، تو اس کا برابر تو کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو یا مثلا اس کا قدرت نہ ہو، تو پھر اتنا دعا کرنا ہے بالغیب، یعنی اس کا پیٹھ پیچھے اتنا دعا اللہ سے کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے یہ یقین بن جائے کہ اگر میں نے اس کو بدلہ جتنا بھی دینا تھا اس سے اللہ ہمارا دعا کے ذریعے سے زیادہ عطا کریں گے، یہ یقین کے ساتھ ایسا دعا کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ چار صفت اپنا زندگی میں مقصود بنا کر اپنا زندگی کا عملی طور جو ہے نا اس کا نگرانی کرتے کرتے اور اس کو عمل کرے۔ سب سے پہلا اپنا نیکی کو بھول جانا اور اپنا غلطی کو یاد ہونا، لوگوں کو غلطی کو بھول جانا، لوگوں کو نیکی کو یاد ہونا، یہ چار صفات جب ہم میں انشاءاللہ آ جاتا ہے تو اس صفات کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ ہمارا دنیا بھی بنا لیتا ہے، آخرت بھی بنا لیتا ہے، تو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ چار صفت ہمارا زندگی میں ضروری ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان کی رہبری اور دلیل ہے کہ ہم مومن ایماندار ہے، ہمارا ایمان کی ترقی ہو رہا ہو۔ اور اگر ہم میں اس صفات نہیں ہے تو اس صفات سامنے جب ہو جاتا ہے ہم بگڑ جاتا ہے، تو ہم نے یہ احساس ہونا چاہے کہ ہمیں ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ایمان کی کمزوری تو ایمان کی صفات سے بڑھ جاتا ہے، الایمان یزداد و ینقص۔ جب ایمان والا مطلوبی صفات ہم اپنا عمل میں لے کے آئیں گے تو ایمان بڑھ جائیں گے، اور ایمان والا مطلوبی صفات اگر ہم یعنی زندگی میں نہ لایا کرے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو ایمان کمزور جو ہے نا انسان کا نقصان کا سبب ہے، ایمان بڑھ جانا انسان کا نجات کا سبب ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ العزیز اپنا نفس و شیطان پر ایمان کو اتنا قوی بنانا ہے اور اتنا انشاءاللہ اس پر جو ہے نا عمل کرنا ہے تاکہ نفس و شیطان ہمارا سے ڈرنے لگے اور ہمارا سے بھاگنے لگے، ہم کو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب ہم ایمان والا صفت اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔